بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیدی کلمات ادا کرنے واسطے میں دعوت دینا محترم حافظ ثناء اللہ شاہد قصوری صاحب، ناظم اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل رحیم یار۔ الحمدللہ العلی المتعال وصلی اللہ علی من ارسلہ بالحدیث والقرآن وبعد۔ اللہ رب العالمین کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں کوئی جانور دوسری مخلوق نہیں بنایا بلکہ حضرت انسان بنایا۔ اس سے بھی بڑھ کر احسان اس پروردگار عالم کا یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی عظیم ہستی کا امتی بنایا کہ جس نے 63 سالہ پوری زندگی میں کھانے پینے میں ایک عیب تک نہیں نکالا۔ کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ عائشہ حفصہ آج تو پانی بھی ٹھنڈا نہیں ہے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ آج تو کھانا ہی بڑا گرم ہے، بڑا ٹھنڈا ہے۔ ما آب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط فی الطعام۔ ہمارے لیے آقا پاک کی پوری زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کیا ہم نے بھی کبھی ایسے صبر کیا؟ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ وہ یہود و نصارہ کے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری خوبیاں اپنی جگہ پہ، یہ ایک خوبی جو ہے نا کہ کبھی کسی میں عیب نہ نکالنا، یہ انسان کو زیرو سے ہیرو بنا دیتی ہے، اور بڑے چھوٹے کو بڑا اور گدھا کو شاہ بنا دیتی ہے۔ ہمارے اندر یہ حوصلہ، یہ حلم، یہ بردباری نہ ہونے کی وجہ سے آج زمین میں افراتفری، اختلاف، یہ سارا فساد اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر حوصلہ نہیں، بردباری نہیں۔ اپنے اندر جو مجھے گناہ نظر آئیں گے اس پہ میں پردہ ڈالوں گا، دوسروں کے لیے انگلی اٹھاؤں گا۔ جب یہ انگلی اٹھتی ہے نا ایک دوسرے کی طرف تو 3 انگلیاں میری اپنی طرف اٹھتی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے 3 بار سوچنا چاہیے کہ کسی کو میں اوئے کہہ رہا ہوں، مجھے 3 بار اوئے کہا جائے گا۔ اگر کسی کے اندر میں ایک بار عیب تلاش کروں گا، لوگوں کے آگے ظاہر کروں گا، بیان کروں گا، تو مجھے 3 بار بیان کیا جائے گا، مجھے 3 بار لوگوں میں آپس میں ڈسکس کیا جائے گا۔ حضرات، آج کا یہ پروگرام اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے جو معزز مہمان تشریف لائے ہیں، اللہ ان کی تشریف آوری اور ہماری حاضری قبول فرمائے۔ میں جماعت کی طرف سے، مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل رحیم یار خان کی طرف سے تمام مہار برادران جن کی پچھلے دنوں میں والدہ وفات پا گئی، ہم سفر میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکے، حاضر ہو سکے، اظہار تعزیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ ہمارے اس نہایت ہی پرانے اور توحید و سنت والے شہر گاؤں سے جتنے بھی اللہ کو بزرگ، مائیں، بہنیں، بچے، چھوٹے بڑے جتنے بھی اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اللہ ان کی سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے۔ حضرات، یہ پروگرام اللہ رب العالمین سے دعا کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ اس پروگرام کو ہمارے لیے عملی نمونہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کم از کم اس پروگرام کی سماعت کے بعد جو نماز فجر میں کمیاں کوتاہیاں کرتے ہیں وہ نماز فجر کے صف اول کے نمازی بن جائیں۔ جس مسلمان کی نماز فجر بیکار ہے، نماز فجر میں وہ فیل ہے، وہ سارے اعمال میں فیل ہے۔ جو نماز فجر کا نمازی نہیں ہے، ایک حدیث آپ سماعت فرمائیے،
لمحہ فکریہ ہے کہ ایک دفعہ، صرف زندگی میں ایک دفعہ، میرے مطالعہ میں تو یہ آیا ہے، علماء سے پوچھے شاید اور بھی مل جائے، لمحہ فکریہ ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں ایک صحابی سے نماز فجر سے جو پہلے سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بعد میں صرف ایک صحابی نے پڑھی ہیں، باقی سب پہلے پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بعد میں تشریف لاتے اور صحابہ پہلے تشریف فرما ہوتے۔ کیا کبھی ہم نے بھی یہ کیا ہے کہ امام صاحب سب سے آخر آئے ہوں اور کوئی بھی نمازی سلام پھرنے کے بعد اٹھ کے ایک یا دو رکعتیں نہ پڑھتا ہو؟ نہیں، ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب جماعت شروع ہوتی ہے وہ 4 بابے ہوتے ہیں، جب سلام پھرتا ہے تو 50 آدمی اٹھ کے وہ پیچھے سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، ہماری تربیت، یہ جلسے، یہ پروگرام، یہ خطابات کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر عملی زندگی پیدا ہو جائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا میں اس وقت لے جائے جب ہم مکمل آقا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو عملی زندگی اپنانے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔